الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، تو ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ امن اور چین کو پا جاتے ہیں، سکون کو پا جاتے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش کر دیتے ہیں، ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے امن و چین نہیں رہ جاتا ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام گھبرا گئے، انہوں نے ظلم کا عام معنی سمجھا، یعنی کسی کو مارنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو ستانا۔ تو جا کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 پڑھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کیوں کہا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے کاموں میں، اپنی عبادت میں، اپنے اسماء و صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کے کاموں کی نسبت صرف اسی کی طرف کی جائے، اس تنہا صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے اسماء و صفات کی نسبت صرف اسی کی طرف کی جائے، اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اگر یہ حق، اللہ رب العالمین کا یہ حق کسی غیر کو کوئی دیتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اس کائنات کا مدبر ہے، لہٰذا اس کا یہ سب سے بڑا حق ہے کہ سارے مخلوق اسی کی عبادت کریں۔ تو اگر اس اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوئی کسی غیر کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو گویا کہ وہ سب سے بڑا حق مار کر کے کوئی کسی غیر کو دے رہا ہے، لہٰذا جب بڑا حق مارا جا رہا ہے تو اس کے مقابل میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، یعنی جو آدمی شرک کر رہا ہے وہ سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین کو رکوع کرنے کے بجائے کوئی کسی غیر کو رکوع کر رہا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنے کے بجائے کوئی کسی غیر کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے بجائے کوئی کسی غیر سے دعا کر رہا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے بجائے کوئی کسی غیر سے مدد مانگ رہا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین سے اولاد مانگنے کے بجائے، بارش طلب کرنے کے بجائے کسی غیر سے کوئی اولاد مانگتا ہے، غیر کے در پر جا کر کے بارش طلب کرتا ہے تو گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے گھر کا، کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے کوئی کسی کے درگاہ کا، کسی کے قبر کا طواف کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کے کعبہ کا حج کرنے کے بجائے کسی کے درگاہ کا، کسی کے مزار کا حج کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ وہ ساری عبادتیں جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اگر ان عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت بھی آدمی دوسرے کے لیے کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور یہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ آدمی عبادت اسی کی کرے، اور یہ عبادت اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے، لہٰذا سب سے بڑا حق جو مارتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اس کی عبادت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تاکہ ہم اس ظلم عظیم سے محفوظ رہ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔